بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے ایسی بابرکت کلمات عطا کی تھیں، اس کے بعد کسی نبی کو وہ کلمات حق تعالیٰ نے عطا نہیں کیے میرے سوا۔ اگر میرا امتی اپنی اولاد کی خیر و برکت اور سلامتی کے لیے یہ دعا پڑھتا ہے تو وہ کام حق تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتا ہے، ان کی حاجات آنکھ جھپکنے سے پہلے حل ہو جاتی ہیں، جیسے آصف بن برقیہ نے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس اٹھایا تھا، وہ انہی بابرکت کلمات کی طاقت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنی تمام زندگی میں اسی دن سب سے زیادہ خوش ہوا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت پر بیٹھتے تو آپ علیہ السلام کے پاس والی کرسیوں پر انسان بیٹھتے اور ان کے پاس والی کرسیوں پر جنوں کے بادشاہ بیٹھتے تھے۔ پھر ہوا اس تخت کو لے کر اڑتی، پھر پرندے آ کر اپنے پروں سے سایہ کر لیتے، پھر آپ ہوا کو حکم دیتے اور وہ پرواز کر کے صبح صبح مہینے بھر کے فاصلے پر پہنچا دیتی۔ مہینے بھر کی دوری صبح سے دوپہر کے درمیانی وقت میں طے ہو جاتی۔ ایک مرتبہ اسی طرح آپ جا رہے تھے، ایک جگہ پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمایا، مالی الا ار الہدہد، مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو یہاں نہیں دیکھ رہا، یا وہ واقعی غیر حاضر ہے، میں غیر حاضری کی وجہ سے اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ سخت سزا سے مراد اس کے پر اکھاڑ کر یا اسے اس کے پیاروں سے جدا کر کے یا اس کو اس کے ساتھیوں کا خادم بنا کر یا اس کو غیر جانوروں کے ساتھ قید کرنے کی صورت میں سزا دینا ہے، الا یہ کہ وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول دلیل میرے پاس لائے جس سے اس کی معذوری ظاہر ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی غضب میں تھے کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سوال پر کہنے لگا کہ میں ایک یقینی خبر لایا ہوں جسے آپ نہیں جانتے، وہ یہ ہے کہ سبا کے ملک پر ایک ملکہ حکمرانی کرتی ہے، اللہ نے اس کو سب کچھ دے رکھا ہے اور اس کا تخت نہایت عظیم الشان ہے جس پر وہ جلوہ گر ہوتی ہے۔ وہ تخت سونے سے بنا ہوا اور یہ 80 ہاتھ اونچا اور 40 ہاتھ چوڑا ہے، اور 600 عورتیں ہر وقت اس کی خدمت میں کمر بستہ رہتی ہیں۔ اس کے وزیر اور مشیر 312 شخص ہیں اور ان میں سے ہر شخص کے ماتحت 12,000 کی جمعیت ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم سب کے سب آفتاب پرست ہیں، خدا پرست کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خبر سن کر ملکہ بلقیس اور اس کی قوم کو تابع اور فرما بردار ہو کر حاضر ہونے کا حکم نامہ جاری فرما دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی نبوت کی صداقت پر دلیل دکھانے کے لیے ملکہ کا تخت اس کی آمد سے پہلے منگوانے کا ارادہ کیا اور فرمایا، اے درباریوں، تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہوں۔ ایک بڑا عفریت جن بولا، حضور آپ اپنی مجلس سے نہیں اٹھے ہوں گے، اس سے پہلے میں وہ تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ جن کا بیان سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں۔ یہ سن کر آپ کے وزیر حضرت آصف بن برقیہ جو اسم اعظم جانتے تھے اور ایک باکرامت ولی تھے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں اس تخت کو آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ اور پھر یوں ہی ہوا کہ انہوں نے اسم اعظم کی برکت سے اس تخت کو چند لمحوں میں دربار میں پیش کر دیا۔ اب وہ الفاظ کیا تھے؟ اسی طرح بنی اسرائیل میں ایک بلم باعور تھا، اس کے پاس بھی اسم اعظم والی دعا تھی، وہ کون سی تھی؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو توجہ سے سنیے گا۔ ناظرین، یہ یاد رکھیں کہ جتنی دعائیں ذکر کی جائیں گی یہ ضروری نہیں کہ آپ ساری دعائیں یاد کریں، بلکہ ان میں سے جو بھی دعا آپ کو آسان لگے وہ یاد کر لیں، کیونکہ ہر دعا میں اسم اعظم موجود ہے۔ بس آپ پورے یقین اور توجہ سے دعا کریں گے تو اللہ کی رحمت سے 100% امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر تمنا پوری فرمائے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، یعنی ان کو اس شخص کی خبر سنا دے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں اور وہ ان میں سے نکل گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، سدی رحمۃ اللہ علیہ اور مقاتل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جس آدمی کا ذکر ہے وہ بنی اسرائیل کا شخص بلم باعور تھا۔ ایک دفعہ بلم کو بادشاہ نے بلایا تو وہ چھپ گیا، بالآخر پکڑا گیا اور بادشاہ نے اس سے کہا، تو وہ شخص ہے
جس کے پاس اسم اعظم ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ بادشاہ نے کہا میرے لیے ایک بیل کی دعا کر جس سے ابھی کام نہ لیا گیا ہو۔ اس نے دعا کی تو اسی وقت ایک سرخ رنگ کا بیل موجود ہو گیا جس کے پاس کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ بلعام نے اس کے پاس جا کر اس کے کان میں کوئی بات کہی اور بیل اسی وقت مر گیا۔ بلعام باور نے بادشاہ سے کہا تو بنی اسرائیل کو ستانے سے باز آ، ورنہ تیرا بھی یہی حال ہوگا جو اس بیل کا ہوا۔ اسی وقت وہ بادشاہ بنی اسرائیل کو ستانے سے روک گیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کلام میں فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ۔ اکثر مفسرین قتادہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں اس آیت میں جس آدمی کا ذکر ہے وہ آصف بن برخیاء ہے، جس نے سلیمان علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی بلقیس کا تخت لا حاضر کروں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دائنی طرف دیکھا تو آصف بن برخیاء نے اسم اعظم سے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے تخت اٹھا کر زمین کے نیچے سے زمین کو چیرتے ہوئے لے آئے اور زمین حضرت سلیمان علیہ السلام کے آگے سے پھٹ گئی اور تخت حاضر ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آصف بن برخیاء نے جس اسم اعظم سے دعا مانگی تھی وہ یا حیو یا قیوم تھا۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آصف بن برخیاء کی دعا یہ تھی یا الہنا و الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت ائتنی بعرشہا۔ اس دعا سے فوراً تخت موجود ہو گیا۔ اور بعض نے کہا اسم اعظم یا ذوالجلال والاکرام ہے۔ اور اسی طرح قرآن کی ایک آیت ہے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، جو چیز اتاری گئی دو فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر شہر بابل کی سرزمین پر۔ مفسرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاروت اور ماروت دونوں دن بھر لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے اور شام کے وقت اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چڑھ جاتے تھے۔ ایک دن زہرہ نامی عورت کا مقدمہ آ گیا جو شہر بھر کی عورتوں میں زیادہ حسین تھی اور ملک فارس کی شہزادی تھی۔ وہ دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گئے اور اس کو مباشرت کے لیے کہا۔ اس نے انکار کیا اور کہا جب تک تم مجھے اسم اعظم نہیں بتلاؤ گے تمہارا کام نہ ہوگا۔ انہوں نے کہا اسم اعظم بسم اللہ اکبر ہے۔ وہ اسے پڑھ کر آسمان کی طرف چڑھ گئی اور وہاں جا کر خدا کے حکم سے ستارہ بن گئی۔ اور اکثر اہل علم یہی فرماتے ہیں کہ بابل میں ان دو فرشتوں پر اسم اعظم جس کے ذریعے زہرہ آسمان پر چڑھ گئی اور دونوں فرشتے بھی غضب الہی نازل ہونے سے پہلے آسمان پر چڑھ جاتے تھے۔ شیاطین نے بھی ان سے سیکھ کر اپنے دوستوں کو جادو سکھلانا شروع کر دیا تھا۔ حدیث میں ہے کہ ملک الموت اسم اعظم کی دعا ہی سے روحیں قبض کرتا ہے۔ ان ساری تفصیلات سے معلوم یہ ہوا کہ اسم اعظم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ہاں زبان زد عام تھا، کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ ہاں اگر اختلاف ہے تو اس بات پر ہے کہ اسم اعظم والی دعا کون سی ہے، اور تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول راجح ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر اپنا دست مبارک مار کر فرمایا تھا اللہم علمہ التأویل۔ ترجمہ یا اللہ ابن عباس کو تعویل کا علم عطا کر۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں اسم اعظم بیان کیا ہے۔ بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دعا میں یہ الفاظ کہتے دیکھا اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آدمی نے اللہ تعالیٰ سے اسم اعظم کے وسیلے سے سوال کیا ہے۔ وہ اسم اعظم جس کے وسیلے سے جب بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، اور جس کے وسیلے سے جب بھی دعا مانگا جائے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اسم اعظم ان دو آیاتوں میں ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ایک آدمی کو یہ کہتے سنا اللہم انی اسألک انک احد صمد لم تتخذ صاحبۃ ولا ولدا، تو آپ نے ارشاد فرمایا تو نے اللہ تعالیٰ سے اسم اعظم کے ساتھ سوال کیا ہے جس سے دعا قبول ہو جاتی ہے اور جو مانگو مل جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو نماز میں پڑھ رہا تھا اللہم لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان یا منان
یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کون سے اسم کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شخص اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے جس سے دعا قبول ہوتی ہے اور جو مانگو دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اسم اعظم 3 صورتوں میں ہے، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ۔ جعفر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ان 3 صورتوں میں غور کی نظر سے دیکھا تو مجھے ان میں ایسی چیز نظر آئی جو دوسری صورتوں میں نہیں، اور وہ آیت الکرسی ہے، اور آل عمران میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے، اور طٰہٰ میں بعنت الوجوہ للحی القیوم ہے۔ صاحب کتاب امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ اسم اعظم اللہ ہے، چنانچہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے سنا اللہم لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اسم اعظم اللہ لا الہ الا ہو کے ساتھ اپنے خدا کو پکارا ہے کیونکہ اس کا کوئی ہم نام نہیں ہے اور اس نام کے ساتھ کوئی دوسرا موسوم نہیں ہے۔ ابو جعفر کہتا ہے کہ ابو جعفر نے جو طٰہٰ میں الحی القیوم اسم اعظم نکالا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ طٰہٰ میں جو آیا ہے اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی یہ بھی اسم اعظم ہے۔ اس طرح احادیث میں تطبیق ہو گئی۔